أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ سے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام ایک کامل اور اکمل دین ہے۔ اسلام نے عبادات کے ساتھ معاملات، معاشرت، ان چیزوں کو بھی بہت اہمیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فیصلوں اور اعمال میں، بزرگان دین کی زندگیوں میں ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دین کی دعوت، جہاد، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ معاملات اور معاشرت کے بہت سے واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیں تب بھی، قرآن مجید کی تلاوت کریں تب بھی، کوئی بھی چیز ہم دیکھیں اس میں ہمیں معاملات اور معاشرت کے متعلق جو آیات، جو حدیثیں، جو واقعات جس کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں یا احادیث میں ملتے ہیں،
وہ کم ہی کہیں اور ملتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو سورہ نور کے اندر کسی کے گھر میں داخل ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں کہ کسی کے گھر میں کس وقت داخل ہوا جائے، کس وقت نہ داخل ہوا جائے، داخل ہوتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور اگر آگے سے اجازت مل جائے تو تب کسی کے گھر میں جائیں، اجازت نہ ملے تو داخل نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک شخص نے آ کر کے دستک دی تو نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کون ہے دروازے پر؟ اس نے کہا انا، یعنی میں ہوں۔ جس طرح ہم لوگ دروازہ دستک دے کے تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں بولوں گا تو اگلا سمجھ جائے، تو صحابی نے بھی کہا یا رسول اللہ انا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا یہ انا نہیں ہوتا، میں نہیں بولنا بلکہ اپنا نام بولنا ہے کہ میں فلاں ہوں۔ تو یہ جو معاشرت کے اور معاملات کے یہ جو اصول اور طریقہ کار اور جتنی بھی چیزیں اسلام نے سکھلائی ہیں، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، کہ دین سے کوئی جدا نہیں ہے۔ تو جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی، وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ اسی میں سے ایک ہے کہ ایمان والو شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اور اسی قسم کی جو دیگر کھیل کود اور لہو و لعب کی چیزیں ہیں مزید آگے اس کا ذکر فرمائے۔ پہلی چیز فرمائی رجس من عمل الشیطان، رجس ایک تو یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، پلیدی ہے۔ دوسرا فرمایا من عمل الشیطان، یہ کوئی انسانوں والا عمل بھی نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ تیسرا حکم اس کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا اس سے بچو۔ کیوں؟ یہ تین حکم ارشاد فرمانے کے بعد پھر اس کا نقصان بیان فرمایا۔ نقصان پہلا یہ بیان فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، کہ شیطان کا جب عمل ہے تو شیطان یہ عمل میرے اور آپ کے درمیان رائج کر کے کیا چاہتا ہے؟ فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کے درمیان عداوت اور بغض پیدا ہو جائے، دشمنی اور بغض پیدا ہو جائے۔ انما یرید الشیطان، کہ شراب پینے سے، نشہ کرنے سے اور جوا کھیلنے سے، ان اعمال سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا ہوں، لوگوں کے درمیان بغض پیدا ہو، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوں، قربت ختم ہو۔ اور جبکہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کے درمیان قربتیں بڑھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اس لیے کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کے بندے پر 5 حق ہیں، حق المسلم علی المسلم 5، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس واجابۃ الدعوہ۔ 5 کے 5 حقوق اگر ہم دیکھیں تو ان 5 کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، عبادت کے ساتھ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمائی رد السلام، سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا۔ یہ کوئی ہمارے ہاں اس کو کوئی عبادت، کوئی ثواب، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ۔ معاشرت درست ہوگی، اخلاق درست ہوں گے، لوگوں کی ذاتی زندگی درست ہوگی تو وہ عبادت کی طرف آئیں گے۔ معاشرت خراب ہوگی، لوگ عبادت سے بھاگیں گے۔ تو عبادت بھی ایسی ہی کارگر ہے، ایسی ہی فائدہ مند ہے جس کے ساتھ ساتھ انسان کی معاشرت بھی اچھی ہے۔
معاشرت اچھی نہ ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات، طور طریقہ، رہن سہن، گفتگو یہ اچھا نہ ہو تو ایسی عبادات آپ کا فرض تو ادا کر سکتی ہیں، لیکن وہ عبادات انسان کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ تو جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اس میں سے جو سب سے اہم چیز ہے اس کے متعلق گفتگو کا ارادہ ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر، شراب کے متعلق قرآن نے جو حکم بیان فرمایا، اصل چیز اس کو بیان کرنا مقصد ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے جی کہ شراب کسی خاص چیز کو کہتے ہیں، شراب کسی خاص چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، فقہاء نے تعریف یہ کی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کو نشہ آتا ہو وہ حرام ہے۔ کوئی بھی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا نشہ آتا ہو، اور نشہ کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان کی حالت اصل حالت سے تبدیل ہو کر کسی دوسری حالت میں منتقل ہو جائے، اصل حالت سے تبدیل ہو جائے، کسی دوسری حالت میں چلی جائے، اس کو نشہ کہا جاتا ہے۔ علماء نے، فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ تو لہٰذا کوئی آدمی بھی ایسا نشہ کر دے جس کی وجہ سے اس کے حواس چلے جائیں، اس کو سزا شریعت نے اس کے لیے مقرر کی ہے، شریعت نے اس کے لیے سزا مقرر کی ہے۔ اور سزا مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے معاشرے کو خراب کیا ہے، اس کے نشے میں ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے ماں، بہن، بیٹی کی عزت ختم ہو گئی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے پاس سامنے کوئی عورت چاہے کوئی بھی ہے، اس کے نزدیک اس کی کوئی پہچان نہیں۔ اب وہ مسجد میں ہے یا باہر ہے، اس کے لیے کوئی، اس کے دماغ پر کوئی اثر نہیں، وہ بازار میں ہے یا گھر میں ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ جو معاشرہ خراب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سزا کا تقرر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا۔ اور ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں تو ہر آدمی جانتا ہے، ہر دوسرا شخص جانتا ہے کہ نشے کی کتنی صورتیں آج سامنے آ چکی ہیں، منشیات کس حد تک ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہیں، اور یہ منشیات کا پورا ایک گورکھ دھندا ہے۔ یہ شیطان کے جو پجاری لوگ ہیں، جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں دنیا کے اندر، نشے کے سب سے بڑے منشیات کے سب سے بڑے ڈیلر وہ ہیں۔ پوری ایک تیاری کی جاتی ہے، پورا منصوبہ بنایا جاتا ہے، اس منصوبے کے تحت پوری دنیا کے اندر منشیات کو اگانا، پھر ان کو تیار کرنا، پھر ان کے لیے سہولیات فراہم کرنا، پھر عام گلی محلے تک اس کو پہنچانا، یہ سب شیطان کے پجاریوں کا منصوبہ ہے۔ یہ تو قرآن مجید نے واضح کیا ہے، یہ کوئی باہر کی بات نہیں ہے، قرآن مجید نے اس چیز کو واضح فرما دیا، یہ باہر کی بات کوئی بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک کوئی انسان شراب نہیں پیتا، اس شراب سے ہر قسم کا نشہ مراد لیا جا سکتا ہے، جب انسان شراب نہیں پیتا تو اس وقت تک وہ دین کے لبادے میں رہتا ہے، اور جب وہ شراب پی لیتا ہے، نشہ کر لیتا ہے، فرمایا کہ وہ دین کے لبادے سے نکل جاتا ہے، پھر شیطان صرف اس کا دوست نہیں بلکہ اس کا کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کا دل بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے۔ پھر وہ ہاتھ اٹھائے گا وہ بھی شیطانی عمل کرے گا، وہ پاؤں قدم اس کے اٹھیں گے وہ بھی شیطانی عمل کی طرف اٹھیں گے،
وہ دیکھے گا تو شیطانی نگاہوں سے دیکھے گا، وہ سنے گا تو شیطان کی پسندیدہ چیز سنے گا، وہ بولے گا تو شیطان کے پسندیدہ بول بولے گا، وہ گالیاں نکالے گا، وہ اول فول بکے گا، جو بھی کرے گا یہ سارا شیطان کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نشہ نہیں آتا، اس سے تو آدمی کو سکون ملتا ہے، اس سے نشہ تو نہیں آتا۔ تو نشے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس نے پہلی دفعہ جو چیز استعمال کی تھی اس کی حالت کیا ہوئی تھی، اب تو وہ عادی ہو گیا ہے، اب وہ جب ضرورت سے زیادہ کرے گا تو تب اس کی حالت تبدیل ہوگی، لیکن جتنی اس کی روزانہ کی عادت ہے اس سے اس کے جسم کی حالت تبدیل نہیں، اس لیے کہ وہ اس کا عادی بن چکا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب پہلی دفعہ اس نے یہ چیز استعمال کی تھی آیا اس کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ وہ عام حالت سے تبدیل ہو کر کسی دوسری حالت میں منتقل ہو گیا تھا یا نہیں ہو گیا تھا؟ تو یقیناً ہو گیا تھا۔ تو جب ہو گیا تھا تب ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رجسن، ایک تو یہ پلیدی ہے، ناپاکی ہے، بری چیز ہے، اور دوسرا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بڑا عابد اور زاہد اور نیک اور پرہیزگار، شیطان نے بہت سی چالیں چلی اس کو اپنے رستے سے گمراہ کرنے کی، ہٹانے کی، لیکن وہ رستے سے نہ ہٹا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگا رہا، اللہ کو راضی کرنے میں اس جدوجہد کے اندر لگا رہا۔ ایک دن ان کے علاقے میں کوئی فاحشہ طائفہ عورت تھی، اس کو شیطان نے ورغلا کر کہ اس نیک عابد اور زاہد آدمی کو آپ نے بدراہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی باندی کو بھیجا کہ وہ فاحشہ توبہ طائب ہونا چاہتی ہے اور آپ آ کر اس کو کلمہ پڑھا دیں، اس کی مدد فرما دیں۔ اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید ممکن ہے میری وجہ سے کوئی فاحشہ، کوئی طائفہ عورت اگر راہ راست پر آ رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے انعام ہو سکتا ہے، میری نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لہذا تشریف لے گئے اور اس نے کمرے کے اندر بند کر دیا، کمرے کے اندر بند کر کے 3 چیزیں سامنے رکھی گئی، شراب رکھی گئی، ایک چھوٹا بچہ رکھا گیا اور عورت خود برہنہ ہو کر آپ کے سامنے آ گئی، اور اس نے کہا کہ 3 آپ کے پاس اختیار ہیں، یا تو زنا کے اندر پڑ جاؤ، یا بچے کو قتل کر دو، یا پھر آپ شراب نوشی کر لو۔ تو یہ بزرگ نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، کسی انسان کو بے گناہ قتل کرنا یہ تو میں عمل نہیں کر سکتا، اور زنا کے اندر پڑ جاؤں تو اس کی وجہ سے بھی یہ بھی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے شراب کا تو وہ میری ذات کے ساتھ تعلق ہے، میں پیوں گا، بعد میں جا کر کے ابھی اس وقت جان بچ جائے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لیں گے۔ لیکن وہ روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جب انہوں نے شراب کا ایک جام پیا تو پھر ایک کے بعد دوسرا پیا، پھر تیسرا پیا، پھر جسم کی دل کی حالت یہ ہو گئی کہ پھر انہوں نے قتل بھی کیا، پھر اس کے بعد زناکاری بھی کی۔ یہ نشہ ایسی چیز ہے، اور یہ نشہ ویسے بھی ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے، کوئی بھی نشہ ہے آپ معاشرے کے اندر عام دیکھ لیں، یہ ایسے مواقع پر کیا جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو بالکل آزاد تصور کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کی شادی ہے، اس موقع پر آپ جا کر کے دیکھیں کہ سارے نشئی ادھر پورے علاقے کے نشئی اس شادی پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی نیو ایئر نائٹ ابھی نیا ہمارے مسلمانوں کے درمیان بھی یہ چیز آ گئی
نئے سال کی رات آ گئی، اب برتھ ڈے پارٹیاں بھی آ گئی، ان کے اندر بھی نشے، وہ بھی نشے کی محفلیں سجائی، رقص اور سرور اور نشاور چیزیں، شیشہ کلب بن چکے ہیں اب، شیشہ کلب. اور ہمارے ہاں اس کو کوئی برا تصور نہیں کیا جاتا، ہر دوسرا نوجوان لڑکا اس نشے کے اندر پڑا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی برا نہیں. اگر اس محفل کو ایک سلیم العقل آدمی، جس کی عقل درست ہے، جس کو اچھے اور برے کی پہچان ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، وہ شیشہ پینے والے بچوں کی محفل کو اگر دیکھ لے تو اس کی عقل خود فیصلہ کر دے کہ یہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے. اس سے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں، کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے ہیں، خیر ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں. یہ بچے ہی ایک وقت آتا ہے کہ یہ پھر بڑے ہوں گے اور یہ پھر بڑے ہو کر ہمارے لیے درد سر بنے. تو اسلام نے اس چیز کو بھانپتے ہوئے ابتدا کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات کا نزول وقتاً فوقتاً ہوا، اور پھر آخر ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے یہ نشہ اور چیزیں حرام ہیں. پھر وہ دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کے مٹکے توڑے گئے، اور شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش ہوتی ہے تو پانی بہتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کے اندر شراب کی حرمت کی نفرت ایسے پیدا کی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیا جن برتنوں کے اندر شراب بنائی جاتی تھی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحنتم والدبا والمزفت والنقیر، یہ برتنوں کے نام ہیں. کدو کا، یہ جو بڑا کدو ہوتے ہیں وہ کدو اندر سے خالی کر کے اس کا برتن بنا کر اس کے اندر شراب بنائی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا، فرمایا اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہا، منع فرما دیا. صحابہ نے ان برتنوں کے استعمال سے توبہ کر لی. اور ہمارے یہاں آج کل گھروں کے اندر خصوصی وہ گلاس لمبی ڈنڈی والے جو نیچے سے گلاس آئے، یہ تو انگریز نے بنائے شراب نوشی کے لیے. یہ علامت ہی اس چیز کی ہے، یہ علامت ہی اس چیز کی ہے. یہ خاص ایسی محفلوں کے اندر رکھے جاتے ہیں. یہ نفسیات کے اوپر ان چیزوں کا اثر ہے، اس کا فوراً دماغ پر اثر ہوتا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم شراب کو سرکہ بنا لیں اور اس سرکے کو ہم استعمال کریں. حالانکہ شراب کا بنا ہوا سرکہ حلال ہے، جائز ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا. فرمایا کوئی چیز بھی جس سے ذہن کے کسی کونے میں بھی شراب کا خیال آتا ہو، شراب کی طرف ذہن جاتا ہو، ایسی چیز جائز نہیں ہے، استعمال درست نہیں. ابھی چرس ہے، پھر شیشہ ہے، پھر اس کے بعد وہ شراب ہے، یہ ساری چیزیں بہن بھائی ہیں آپس میں، کزن سے ہی. کوئی غریب کزن ہے، کوئی امیر کزن ہے. جس کی پہنچ چرس تک ہے اس کی محفل میں وہ چیز ہے، جس کی پہنچ شیشے تک ہے اس کی محفل میں وہ ہے، جس کی پہنچ شراب تک ہے اس کی محفل میں وہ ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس اور یہ ادارے یہ جو منشیات کے خلاف اعلان کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی پاگل ہیں، ان کا دماغ خراب ہے. یہ ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دے رہے، یہ اس معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس چیز کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں، بالکل سرے سے. اور اس کا استعمال اتنا بڑھتا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر جماع الاثم، یہ جو شراب ہے یہ ہر گناہ کی جڑ ہے. ہر گناہ اس سے پیدا ہوتا ہے، ہر گناہ اس سے پیدا ہوتا ہے. تو جو چیز بھی ہماری عقل پر حاوی ہو جائے، جو جسمانی حالت کو تبدیل کر دے، وہ نشہ آور چیز ہے، اس کو نشہ کہا جاتا ہے. اور نشہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا
لا یشرب الخمر الا وهو مؤمن، کوئی آدمی بھی شراب پی رہا ہوتا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، ایمان ہی نکل جاتا ہے اس کے اندر سے، وہ مومن نہیں رہتا۔ اگر اس نشے کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا تو وہ مومن نہیں مرے گا۔ اور ہم لوگ سب اس کے جنازے کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور جا کر اس کی مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ کتنا ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر کتنی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ تو یہ کوئی پاگلوں والی باتیں نہیں ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر اس کا اسلام سے تعلق نہ ہوتا، قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس کے متعلق نہ ہوتی۔ یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ کون ادا کرے گا؟ ہم ہر ایک اپنے دائیں بائیں جانتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور یہ اس چیز کے بڑھنے کی وجہ، سب سے جو بڑی وجہ ہے کہ ہمارے اندر جو آئیڈیل لوگ ہیں وہ غیروں کی شخصیات، کسی فلمی ایکٹر کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا ہم نے بھی اپنا لیا، کسی ڈرامے میں کسی چینل کے اوپر کوئی عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے اس کو اپنا لیا۔ تو یہ معاشرے کی ایک ایسی تصویر ہے جو مستقبل میں ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہے۔ یہ اب اس حکومت کے آنے کے بعد، جو اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ تھا شہریار افریدی، اگر آپ اس کی ابتدائی دور کی 2 پریس کانفرنس سنیں آپ حیران ہوں گے۔ اسلام آباد کے اندر، صرف اسلام آباد شہر کے اندر خواتین کے میٹرک لیول کے سکولوں میں 51% نشہ کیا جاتا ہے۔ 51% بچیاں نشہ کرتی ہیں، بچے چھوڑیں دور کی بات، اور ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور 90% ہاسٹلوں کے اندر نشہ ہوتا ہے۔ 90% ہاسٹل جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ہری پور ہو یا کراچی ہو یا لندن ہو یا جدھر ہو، 90% ہاسٹلوں کے اندر نشہ ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، کوئی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں دوسری دنیا کی بات کر رہا ہوں، ہم سب اس کے متعلق جانتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی منہ کے اوپر انگلیاں رکھ کر اپنے منہ بند کیے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ کل قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات عرض کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جہاز ہے، بحری جہاز جو پانی کے اندر چل رہا ہے، اور وہ 2 منزلہ جہاز ہے۔ ایک منزل پہ اوپر بھی لوگ ہیں اور نیچے والی منزل پہ بھی لوگ ہیں، اور اوپر والی منزل والوں کے پاس پانی ہے اور نیچے والی منزل والوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ نیچے والوں کے پاس پانی نہیں ہے، اب ان کو پانی کی ضرورت ہے اور یہ اوپر جانا چاہتے ہیں لیکن اوپر کسی وجہ سے جا نہیں سکتے، اور ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نیچے سے ہی سوراخ کر کے سمندر کا پانی ہی اندر لے آئیں تاکہ ہم اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ اب اوپر والے لوگ یہ کہیں کہ وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ کیوں سوراخ کر رہے ہیں، نہ کریں۔ تو نقصان کس کو ہوگا؟ دونوں کو ہوگا۔ فرمایا نیچے والا بھی ڈوبے گا، اوپر والا بھی ڈوبے گا۔ آج ہم منہ بند رکھیں گے، کل کو میرا اور آپ کا گھر بھی ڈوبے گا اس کے اندر۔ ہمیں اس کے لیے سوچنا ہوگا، اپنے اداروں کے ساتھ، اپنے معاشرتی طور پر ان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، اس لعنت کو اپنے درمیان سے ختم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔